سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کے اعلیٰ ترین سطح پر تھے۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے، اور بے شک آپ عظیم شان خلق پر قائم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قول اور فعل کا تضاد بالکل نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جس بات کی دعوت دیتے اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اخلاق محمدی کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپے قرآن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کا نمایاں پہلو تواضع و انکساری تھا۔ آپ مقام نبوت پر قائم ہیں اور پورا جزیرۃ النما عرب آپ کے قدموں میں ہے، لیکن تواضع اور سادگی کا حال یہ تھا کہ آپ ہاتھوں سے گھر کی صفائی کر لیتے، بازار سے سودا لاتے، جوتی پھٹ جاتی تو اسے سی لیتے اور بکری کا دودھ دو لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھتے تو نہایت تواضع کی کیفیت کے ساتھ اور فرماتے کہ میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھانا کھاتا ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی کسی معمولی سی چیز پر مدعو کرتا تو اس کی دعوت بھی قبول فرما لیتے، مریضوں کے گھر پہنچ کر ان کی عیادت کرتے، اور اگر کوئی غلام دعوت دے تو اسے بھی قبول فرما لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تو منع فرماتے۔ اگر کسی باندی کا بھی کوئی کام ہوتا اور وہ بھی سر راہ اپنی کسی ضرورت کے لیے روکتی تو رک جاتے۔ بڑے تو بڑے چھوٹے بچوں کو بھی سلام فرماتے۔ رفقا کے ساتھ اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی شناخت نہ ہونے کی بنا پر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پاتے۔ اپنے لیے تعظیم کے زائد الفاظ بھی پسند نہیں فرماتے۔ ایک بار بعض حاضرین نے عرض کیا، آپ ہمارے آقا سید ہیں؟ فرمایا نہیں، آقا خود تو خدا کی ذات ہے۔ ایک بار لوگوں نے عرض کیا، آپ ہم میں سب سے افضل اور برتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعبیر کو پسند نہیں فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب 10,000 مسلح جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پیش تھے، انکساری کی وجہ سے آپ کا سر مبارک اس قدر جھکا ہوا تھا کہ بار بار اونٹنی کے کوہان سے ٹکرا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن بھی تواضع کا مظہر تھا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کھلی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، جس پر کوئی بستر بھی نہیں ہے، اور سر مبارک کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں چھالیں بھری ہوئی ہیں، اور بدن مبارک پر چٹائی کے نشانات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب دریافت کیا، کہنے لگے، اللہ کے رسول کیسر و کسریٰ تو عین و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں باوجود اس کے حالت میں ہیں۔ عرض ارشاد ہوا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ ایک انصاری کی شادی میں کچھ لڑکیاں دف کے ساتھ نغمے گا رہی تھیں۔ انہوں نے اس میں ایک مصرع پڑھا، اور ہمارے بیچ ایسے پیغمبر ہیں جو کل واقع ہونے والی باتوں کو جانتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصرعے کو پڑھنے سے منع فرمایا۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اتفاق سے اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ جاہلیت کے قدیم تصور کے مطابق لوگ کہنے لگے کہ صاحبزادہ بنو نبوی کے انتقال کی وجہ سے گرہن لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تردید کی اور باضابطہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع پر عمل بھی کیا اور امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی، کیونکہ تواضع حسن اخلاق کی بنیاد ہے اور تکبر بد اخلاقی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو تواضع اختیار کرے، اور نیز فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ چونکہ تواضع کا ایک پہلو ظاہر سادگی بھی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس و پوشاک اور رہن سہن میں سادگی کو پسند فرماتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس نے قدرت کے باوجود تواضع اختیار کرتے ہوئے عمدہ لباس نہیں پہنا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور جو لباس وہ پسند کرے گا اس کو پہنایا جائے گا۔ اس تواضع کا یہ بھی پہلو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ رہنے کو ترغیب دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غریب لوگوں کے درمیان تلاش کرو، اس لیے کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا ہے اور مدد کی جاتی ہے۔ درگزر کا باب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت وسیع تھا اور دوستوں اور دشمنوں سب کو اس سے سرفراز ہونے کا موقع ملتا تھا۔ جبکہ فتح مکہ ہوا تو سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے منصوبے بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو جسمانی اذیتیں پہنچائی، معاشی ناکہ بندی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو دانہ دانہ کے لیے ترسایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کے طے شدہ رشتے توڑوا دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سبھی کو معاف فرما دیا، یہاں تک کہ ان کے جور و ظلم کا ذکر کر کے انہیں شرمندہ بھی نہیں کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ آپ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں مسلمان بھی تھے، مشرکین بھی تھے اور یہودی بھی تھے۔ انہی میں سے منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا اور مخلص صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی سواری کا غبار اڑا اور اس مجلس میں پھیل گیا۔ عبداللہ بن ابی نے ناک پر چادر رکھ لی اور کہنے لگا ہمارے اوپر غبار نہ اڑاؤ۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مجمع کو سلام کیا، پھر اترے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی، نیز ان کے سامنے کچھ قرآن پڑھا۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا اس سے اچھی کوئی اور بات تمہارے پاس نہیں ہے کیا؟ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اگر یہ سچ اور حق ہے تو ہمیں ہمارے بیٹھکوں میں تکلیف نہ دیا کرو اور جاؤ اپنے گھر۔ اگر ہم میں سے کوئی تمہارے پاس آئے تو اس سے بیان کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی اس حقارت آمیز سلوک کو معاف فرما دیا۔ ایک موقع پر ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا تمہارے پاس جو کچھ مال ہے نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، مجھے بھی اس میں سے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور کچھ لا کر عنایت فرمایا۔ عرب کے دیہاتی عام طور پر تہذیب سے ناآشنا ہوتے تھے۔ وہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر برتاؤ نہیں کیا اور نہ اچھے اخلاق کا ثبوت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، جو کچھ بچ گیا تھا وہ بھی لے آئے اور عنایت فرمایا۔ وہ دیہاتی بہت خوش ہوا، کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا سلوک فرمایا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔